نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے قرآن پاک کو سنت رسول کی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت 78 to 79 میں ہم جانیں گے کہ بنی اسرائیل کے نافرمانوں پر کون لعنت بھیج رہا ہے۔ بنو اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے، ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت بھیجی گئی تھی۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے۔ وہ جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل نہایت برا تھا۔ اللہ اکبر۔ آیت 80 to 81 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں کی مشرکین سے دوستی پر ناراض ہے۔ آئیے دیکھیے کہ وہ کیوں۔ تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور جو کلام ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے تو ان بت پرستوں کو دوست نہ بناتے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جو نافرمان ہے۔ بے شک نیک اور صالح دوست بہت بڑی نعمت ہے۔ آیت 82 میں مسلمانوں کے دوست اور دشمن ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تم یہ بات ضرور محسوس کر لوگے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں، اور تم یہ بات بھی محسوس کر لوگے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے علم دوست عالم اور بہت سے تارک الدنیا درویش ہیں، نیز یہ وجہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یا رب العالمین تو ہمیں شیطان نما انسانوں سے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ آیت 83 to 86 میں عیسائی وفد کا اعتراف حق کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے اس لیے ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیجئے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے اس پر آخر کیوں ایمان نہ لائیں، اور پھر یہ توقع بھی رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا۔ چنانچہ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ ان کو وہ باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی نیکی کرنے والوں کا صلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ والے لوگ ہوں گے۔ اللہم اجرنی من النار، یا اللہ تو ہمیں جنت الفردوس کے باسیوں میں سے بنانا۔ آیت 87 to 88 میں بتایا جا رہا ہے کہ حلال کو حرام کر لینا بھی جرم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے۔ اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ یقین جانو کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو اس سے ڈرتے رہو۔ یا رب العالمین تو اپنے پاکیزہ رزق کے حلال کے راستے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ آیت 89 میں قسم کے کفارے کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائی ہوں ان پر تمہاری پکڑ کرے گا۔
چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، یا ان کو کپڑے دو یا ایک غلام آزاد کرو۔ ہاں، اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے کوئی قسم کھا لی ہو اور اسے توڑ دیا ہو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بے شک قسمیں کھانا اچھی بات نہیں۔ یا اللہ تو ہمیں اس طرح کی عادتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں، اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔